السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عمار خان عرض گزار ہوں۔ امید ہے آپ سب احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آج ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ابتدا میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، تقریباً ہر کسی کو آتا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ کون سے لفظ کا کیا کیا معنی ہے۔ دیکھیں، مزہ تب آتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک کا ترجمہ کرنا اور ایک ہے قرآن پاک کا ترجمہ آنا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے ترجمہ آتا ہے تو آپ چھوٹے بچے کے سامنے اردو ترجمہ رکھ دیں قرآن پاک کا، تو چھوٹا بچہ بھی کر دے گا۔ پھر آپ اور چھوٹے بچے میں کیا فرق ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ الفاظوں کے معنی یاد کر لے، اس سے بہت آسانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو شروع میں با آتا ہے، یہ با ہیلپنگ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ دراصل عربی گرامر میں، نحو میں با جو ہے وہ 10 میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، 10 مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ۔ یہاں پہ با سے مراد 7 کے میننگ میں آتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ کتبت بالقلمی، لکھتا ہوں میں قلم کے ساتھ، مدد لی جاتی ہے۔ یہاں پہ با استعانت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدد کے لیے۔ آگے سین میم لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ لفظ الف سین میم تھا، اسم۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا اسم گرامی ہے، یا عربی میں جس طرح پوچھتے ہیں کہ مسمو کا، آپ کا کیا نام ہے۔ یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ الف سین میم اور الف سا میم دونوں میں بہت فرق ہے۔ الف سین میم سے مراد نام ہے اور الف سا میم سے مراد گناہ ہے، اسم۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ آگے ضمیر اس کی اسم کا مضاف الیہ بنتا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ لوگوں کے نام رحمان ہوتے ہیں یا لوگوں کے نام رحیم ہوتے ہیں، الرحمن کسی کا نام نہیں ہوتا، الرحیم بھی کسی کا نام نہیں ہوتا۔ یہ دراصل صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ الف لام شروع میں آ رہا ہے تو یہ صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، مبالغے کا جیسے صیغہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ مہربان اور ہمیشہ سے رحم فرمانے والا۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں لفظ تو کہتا ہوں، شروع کرتا ہوں، شروع کا لفظ تو ہے ہی نہیں بسم اللہ میں، دراصل وہ حذف کیا ہوا ہے، وہ محذوف شدہ ہے۔ اسی طرح جب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، آپ عام طور پہ حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حمد و نعت، حمد و منقبت، لیکن یہاں پہ بھی ال آ رہا ہے، الف لام، معرف باللام جسے کہا جاتا ہے۔ الف لام جب عربی میں کسی لفظ سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کو خاص کر دیتا ہے، جس طرح انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE آ جائے، جیسے دا ٹری، دا سن، دا مون، تو وہ لفظ کو خاص کر دیتا ہے۔ اسی طرح الف لام بھی خاص کر دیتا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریف ہے، حمد کا مطلب تعریف ہے، لیکن یہاں پہ الحمد ہے تمام تعریف ہے۔ للہ، للہ میں اللہ کے نام سے پہلے جو لام آ رہا ہے، یہ بھی مدد کے لیے جیسے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم ہیلپنگ ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لام سے مراد ہے کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یہ چیز میرے لیے، اتنے پیسے فلاں کے لیے، تو یہ کے لیے کا لفظ اسلام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رب کا مطلب پالنے والا یا تربیت کرنے والا، جیسے ہم اپنے استاد کو محسن و مربی کہتے ہیں، تربیت کرنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے۔ العالمین، العالمین سے مراد جہان ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں۔
اس میں بھی بہت فرق ہے، عالم اور عالم دونوں میں بہت فرق ہے۔ عالم سے مراد وہ ہوتا ہے جو علامہ ہوتا ہے، جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جاننے والا۔ عالم سے مراد جہان ہے، بہت فرق ہے عالم اور عالم۔ زبر زیر پیش حرکت بدل جائے گی تو میننگ چینج ہو جائے گا۔ ایک عربی میں فقرہ ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت، ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا، عالم جہان کو کہتے ہیں، عالمین یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم اس کا میننگ ہو گیا بہت زیادہ مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہم عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ مالک مکان ہو یا ملک کا مالک ہو، بادشاہ ہو۔ یوم دن کے میننگ میں آتا ہے، جیسے میں کہوں کہ یوم الجمعہ، آج جمعہ کا دن ہے۔ الدین آخر میں جو لفظ آ رہا ہے، اس سے مراد دین اسلام نہیں ہے، اس دین سے مراد ہے بدلہ یا فیصلہ، یعنی قیامت کے دن کا مالک یا بدلے کے دن کا مالک یا روز جزا کا مالک۔ دین اور دین دونوں میں بہت فرق ہے۔ دین یہاں پہ یا سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے تجوید میں، اور یا سے پہلے زبر آ جائے دین تو یہ حروف لین میں شامل ہو جاتا ہے۔ دین سے مراد قرض ہے، دین سے مراد دین اسلام بھی ہے، لیکن یہاں پہ دین سے مراد دین اسلام نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک میں جو کاف کی ضمیر ہے یہ سامنے والے کے لیے آتی ہے، مخاطب کے لیے، اور یہ خاص ہی ہے، صرف تیری ہی۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک بات قابل فکر، قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، نون کے ساتھ آ جائے۔ دراصل مضارع کے صیغے پہ 4 حروف آتے ہیں، الف، تا، یا اور نون، اتین۔ الف کے ساتھ آئے گا یعنی اعبدو، تو اس کا مطلب ہوگا میں عبادت کرتا ہوں، جیسے قرآن پاک میں سورہ کافرون میں ہے کہ لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا۔ تا کے ساتھ آئے گا تو تا سامنے والے کے لیے ہے، تو عبادت کرتا ہے، ما تعبدون۔ یا کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ عبادت کرتے ہیں، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ نون ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، تو بہت فرق ہے، چاروں میں بہت فرق ہے۔ الف میں عبادت کرتا ہوں، تا تو عبادت کرتا ہے، نون ہم عبادت کرتے ہیں، یا وہ عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ واو اور کے میننگ میں آتا ہے، اور وَإِيَّاكَ تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں یا ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانہ یستعین، استعانہ کا مطلب مدد کے میننگ میں آتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی امر کا صیغہ ہے، امر کسی کام کے طلب کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور نا کی جو ضمیر ہے یہ ہمارے لیے ہے، جمع متکلم کی۔ ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، نا ہم کو یا سیدھے راستے پہ چلا ہم کو۔ الصراط راستے کو بولتے ہیں، مستقیم سیدھے کو، سیدھے راستے پر چلا ہمیں، یا ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط کا مطلب راستہ ہے، الذین دراصل اس میں اشارہ ہوتا ہے، الذین، اللذان، واللذین، واللاتی، واللواتی، یہ جتنے اسماء اشارات ہیں یہ اشارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے نام منشن نہیں کیے، جو واقعات ہوتے رہے لوگوں کے نام منشن نہیں کیے، اشارہ دیا ہے صرف، تو الذین اس میں اشارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، ہم کی ضمیر لوٹتی ہے لوگوں کی طرف، یعنی الذین کی طرف۔ دراصل جتنی ضمیریں ہوتی ہیں یہ ہم، ہما، ہم، ہنہ، ہی،
یہ جتنی ضمیریں ہوتی ہیں یہ راجع ہوتی ہیں، یہ مرجع ہوتی ہیں، لوٹتی ہیں پیچھے کی طرف، اشارے کی طرف، یا جن کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے ان کی طرف۔ علا کا مطلب پر ہے، اوپر، یعنی علیہم ان پر۔ انعمتا، انعمتا میں جو تا ضمیر ہے یہ سامنے والے کے لیے ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یا اگر کوئی بندہ غلطی سے کہہ دے کہ انعمتو، میں نے انعام کیا، تو معنی چینج ہو جائے گا۔ بندے کی کیا اوقات ہے، بندہ تو بہت عاجز، بہت ناتواں، بہت کمزور ہے۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ پھر جن پہ انعام فرمایا ہے اس کی ڈیٹیل 5ویں پارے میں آتی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، غیر نا کے میننگ میں آتا ہے، جیسے محرم اور غیر محرم یعنی نا محرم، اور المغضوب غضب سے نکلا ہے، غصے کے میننگ میں آتا ہے، اور ضالین کا لفظ گمراہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ضالہ یا ضالین یہ استعمال ہوتا ہے، ایک دو جگہ اور بھی پہلے پارے میں ہے۔ ضالین بھی جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جیسے العالمین، الضالین۔ نہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ غضب ہوا، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔